जरा ये वीडियो देखिएगा। अच्छा, अब इन्होंने एक नया बहाना है कि इंजीनियर साहब अगर चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह कुफर है तो आप फिर ये क्यों कहते हैं कि जी बरेलवियों के पीछे नमाज दुरुस्त है और देवबंदियों के पीछे नमाज दुरुस्त है? इसका मतलब है कि आप खुद भी अंदर से नहीं मानते। भाई मैंने कभी नहीं कहा कि वो बरेलवी जो चिश्ती रसूलुल्लाह को जायज समझता हो उसके पीछे नमाज दुरुस्त है, और भाई उसका तो ईमान ही साबित नहीं है जो चिश्ती रसूलुल्लाह को दुरुस्त समझे या थानवी रसूलुल्लाह को दुरुस्त समझे। मैं उसके पीछे नमाज पढ़ने का नहीं कहता, मैं तो आम बंदों का कहता हूं। तो ये कहते हैं नहीं जी हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो कलमा पढ़ा ही नहीं है, और इंजीनियर साहब कहते हैं कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा बुनियादी अकीदा है। जी बुनियादी अकीदा है तभी तो मुनाज़रे लड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ना मैं बार बार इस इंसान का तज़किरा नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक तरफ हमारे पास मुसलमान हैं, खुश हैं कि एक तारीख़ी फ़तह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुनाज़रे में, उस डिबेट में मुसलमानों के हिस्से में रखी, और दूसरी तरफ जो कादियानी हैं वो बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गए। तो दुनिया के जो इस वक्त यानी कि आलम इस्लाम के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो ये साहब जिनको कादियानियों का फ्रंट मैन आम तौर पे पाकिस्तान में समझा जाता है, ये कैसे पीछे रह सकते हैं? सबसे पहले जो तकलीफ़ दे बात, जो टॉपिक स्टार्ट किया तो कहा कि ये कादियानियों और वहाबियों के दरमियान ये एक मुनाजरा था। कादियानी क्या कहते हैं कि हम भी इस्लाम का एक फ़िरका हैं जैसे बाकी हैं, देवबंदी हो गए, बरेलवी हो गए, अहले हदीस हो गए एंड सो फोर्थ। अब ये वहाबी एक डेरोगेटरी टर्म इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस इंसान की जब से फ्रंट मैन कहते हैं और लोगों को एतराज़ होता है, तो वो असल में जो हरकतें हैं ना उसकी वजह से लोग कहते हैं कि उनका नैरेटिव स्टार्ट यहाँ से कर दिया कि जैसे ये इस्लाम के दो फ़िरके हैं, उनकी आपस में डिबेट हो रही है। बाद में कह देना मेरे नबी जो है कोई नहीं, या बाद में कह देना कि वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनाब वो दजाल हैं, वो ये हैं, वो हैं। लेकिन तब तक जितनी भी एक ये छोटी छोटी सटल तरह से जो जहर अफशानी है और लोगों के जहन को पोलूट करना है, तब तक ये काम हो चुका होता है। बाद में एक बात क्या है कि मैंने बस सारा स्कोर बराबर करने की कोशिश कर दी है। नहीं भाई, ऐसे नहीं, ये बात क्लियर करनी होगी। बहरहाल जो बात अभी क्लिप में जो आपने देखी है, मतलब इससे ज़्यादा कोई इंसान, अब मैं क्या कहूँ कि अखलाकी तौर पे गिरावट भी एक चीज़ होती है जिसका इंसान को पता होता है, जिन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट कि एक एतराज़ किया गया, और ये जवाब भी साहब मुझे ही दे रहे हैं, इसलिए कि बात आमतौर पे मैंने शुरू की, उसके बाद में पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं। मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से और लोग हैं, मुझ फ़कीर को भी आप उसमें शामिल कर लें। लेटली ये बात मैंने काफ़ी ज़्यादा कही कि अगर ये सारे मसालिक दायरा इस्लाम से खारिज हैं तो इनके पीछे फिर नमाज़ें कैसी, चंदे कैसे, और अगर नमाज़ें चंदे जायज़ हैं तो फिर ये दायरा इस्लाम से खारिज कैसे? ये इनके जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, इनके खैर खा आते हैं, सबसे मैं यही बात कहता हूँ। पॉडकास्ट होती हैं, वो मेरे पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो उसका जवाब मौसूफ़ ने उतने ही एक परेशान जहन से दिया जो कि आम तौर पे इनकी पर्सनैलिटी की गुमाजी करता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि मैं ये कब कहता हूँ कि जो लोग इन अकीदों को ठीक समझते हैं उनके पीछे नमाज़ें जायज़ हैं, उनका तो इस्लाम भी साबित नहीं है, यानी कि दायरा इस्लाम से खारिज हैं। और साथ ही ये कह दिया कि लोग कहते हैं कि जनाब आप इन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऐसा कहते हैं, और कहते हैं बुनियादी अकायद हैं, तो बुनियादी अकायद हैं तो ही दिफा करते हो, मुनाजरे करते हो। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि साहब फरमा रहे हैं कि मैं उनको नहीं कहता कि जो ये अकीदा नहीं रखते, लेकिन बुनियादी अकीदा सबका है। अब बुनियादी अकीदा क्या होता है? बुनियादी अकीदा होता ही वो है जो सबका है। एक प्राइमरी आपका बिलीफ सिस्टम है ना, ये है जनाब मेरा। उसके आगे नुआंसेस हो सकती हैं, उसके आगे फ्रूई इख्तलाफात हो सकते हैं, उसके आगे ब्रांच लेवल पे इशूज़ हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी का मतलब ये है कि जो भी बरेलवी है, अहले सुन्नत वल जमात, डेफिनेटली उसके अकीदे में शामिल है कि चिश्ती रसूलुल्लाह को ठीक मानता है। या जो हमारे देवबंद के भाई हैं, वो लाजमी है, बुनियादी अकीदा उनका है कि वो थानवी रसूलुल्लाह ठीक समझते हैं। तकफीर और किसे कहते हैं? ये साहब फरमाते हैं जनाब कि मैं तो जो ये मुलायत है ना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, ये जो तकफीर करते हैं मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। तो इससे ज़्यादा तकफीर और क्या होगी? अब वाज़ेह बात हो गई है। इससे ज़्यादा मैं आपको और बात बताऊँ कि ये साहब बार बार कहते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने कहा, शायद उस क्लिप का वो हिस्सा ना बना हो, लेकिन आप देखें तो आपको मिल जाएगा, जहाँ ये कह रहे हैं कि तुम लोग कादियानियत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो, मैं ख़त्म नबूवत का काम कर रहा हूँ। भाई ख़त्म नबूवत का काम कैसे कर रहे हैं जनाब, हमें तो बताइए। हम भी तो जानना चाहते हैं कि अगर क़यामत के दिन एक आदमी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझता है, बाय एवरी डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, हर डेफिनेशन के एतबार से समझता है कि उनके बाद ना कोई ज़िल्ली ना बरूज़ी, किसी सूरत में कोई नबी नहीं आ सकता, तो क़यामत के दिन उसके अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। और जो इस चीज़ से बुनियादी इख्तलाफ रखता है और उसने बाद में अपना नबी घर लिया है, उसके भी अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। तो फिर ये कहते हुए इंसान को शर्म आनी चाहिए कि मेरे नबी जो है ही कोई नहीं, क्योंकि तुमने एक ढूंढ लिया है
جس کے فالورز بھی ایسے ہی ہیں جیسے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں. اس کا ایک ہی مطلب ہے. اور اس کے پیچھے اس مزید جو ہوتی ہے نا جہالت، وہ بھی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک سارے امتی ہوں گے نا. وہ پوٹینشیل اور ایکچوئل امت میں کئی دفعہ سے بات کر چکا ہوں، وہ اور چیز ہے. اور اس حدیث کے اندر بات بھی بڑی واضح ہے، بڑی واضح ہے کہ جب صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آپ پہچانیں گے کہ آپ کی امت کون ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ ساری میری امت ہوگی پوٹینشلی دیر فور سب کے چمک رہے ہوں گے. نہیں، وہاں پہ ہمیں حصر نظر آتا ہے، وہاں پہ ہمیں ایک ڈیمارکیشن نظر آتی ہے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں میری امت، ایکچوئل امت. یہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر قادیانی بھی شامل ہیں، تو پھر نہ کہا کرو کہ میرے نبی جو ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ تم نے امتی برابر کر دیے ہیں. اس لیے کہ نبی جن کے مقابلے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک اور آ گیا ہے جو اپنی کتابوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر ورژن ہوں، یا اس کے سامنے باتیں کہی جا رہی ہے اور وہ انڈورس کر رہا ہے. ایک ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اب کوئی حدیث نہیں ہے، وہی ہے جو میں کہ ہر طرح سے نہ صرف وہ کلیم کر رہا ہے برابری بلکہ اس سے بھی آگے جا رہا ہے، اور یہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے، ان کی اپنی کتابوں میں ہے. تو اس آدمی کو تم اس کے ماننے والوں کو وہی درجہ دے دو جو نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کا درجہ ہے، تو پھر یہ بار بار نعرے مارنا کہ میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں، پھر مان جاؤ ختم نبوت کا کانسیپٹ آپ کے ہاں یہ ہے کہ کوئی اور آدمی آ کے اگر نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کے ماننے والے بھی ایسے ہی قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے چمک رہے ہوں گے. تو یہ کوئی ختم نبوت کا کام نہیں ہے، یہ صرف وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے قادیانیوں کا فرنٹ مین انصاف کو کہا جاتا ہے کہ مبارک ثانی کا کیس ہو تو اس وقت جب لوہا گرم ہوگا تو میں چوٹ ماروں گا. یہ نہیں کہا کہ تم یہ ہے جو تفسیر صغیر کیوں چھاپ رہے ہو بھائی، تمہارا حق کیا ہے، تم نے پاکستان کا قانون توڑا ہے. نہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس چیز پہ ہے کہ مولوی اکٹھے ہو گئے میں تو انہوں دستا ہوں. اچھا، اس کے بعد کتنی دفعہ بات ہوئی اعضائے وضو چمکنے والی آپ نے سن لی. بیونڈ دیٹ ان کا ذبیحہ حلال ہے، اور ذبیحہ حلال والی وہ زیادہ خطرناک آیت ہے، زیادہ خطرناک، اس لیے کہ ایک آیت کے اندر اگر دو باتیں ہوں اور انسان ایک اصول اپلائی کرے کہ یہ ایک بات اگر ایک کے لیے ٹھیک ہے تو دوسرے کے لیے بھی ٹھیک ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دونوں باتیں ٹھیک ہوں گی، دونوں ہی باتیں ٹھیک ہوں گی. اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ کسی جگہ پہ دو لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، ان کی شادی کی بات ہو رہی ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے یار وہ لڑکا جو ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک، اس سے کیا شادی کی جا سکتی ہے؟ کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے؟ تو آگے سے کہے کہ دیکھو یار، دوسرا جو آدمی وہ کہے کہ ان کا باپ جو ہے نا وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس سے بھی کی جا سکتی ہے، اس سے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں اسی کے بیٹے ہیں، دے کیری دا سیم جینز، تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ایک سے اب دونوں ٹھیک ہو گئے ہیں. اب اس کی تشریح یہ نہیں کی جا سکتی کہ ایک تو اس کا بیٹا ہے لیکن دوسرا اس کا بیٹا نہیں ہے، بیکاز وہ کنفرم ہو گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سے شادی اس لیے ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا ہے اور دوسرے سے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بات کنفرم ہے کہ بیٹے دونوں ہیں. اب جس آیت کا ذکر ہے اس کے اندر اہل کتاب کی عورت سے شادی اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ یہ ذکر ہو رہا ہے. اس آدمی نے کہا کہ ان کے ذبیحہ تو ان کے ہاتھ کا کھایا جا سکتا ہے، تو دوسری بات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو سکتی ہے. میں واضح کرتا چلوں، آپ نے شاید کلپ پہلے اگر سنا ہو تو مجھے شاید وضاحت کی ضرورت نہ پڑے، میں اتنی بار اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اس نے کہا کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے تو اہل کتاب، معافی چاہتا ہوں، تو قادیانیوں کا بھی جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لڑکی سے شادی جائز ہے تو آٹومیٹکلی پھر قادیانیوں کی لڑکی سے شادی جائز ہے. یہ ہے وہ زہر جو آہستہ آہستہ ہماری یوتھ کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. And that is why I say just ask that person. پتہ کرو اس سے بھائی کہ تم واضح طور پہ کہاں کھڑے ہوئے ہو. وہ کہاں یہ صاحب کھڑے ہیں تو سب کو پتہ ہے. کوئی عالم اسلام کو مبارک دینے کی بات نہیں، بس چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. او بھائی واضح طریقے سے آپ کہہ دیں کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں، بات ختم ہو جائے گی. تماشا اصل میں اس کے بعد لگے گا جو آپ کہہ چکے ہیں. اب میں چونکہ عام طور پہ یہ جو مسالک کی بحثیں ہیں ان میں حصہ نہیں لیتا، لیکن میری ڈومین میں سیکولرزم، قادیانیت، یہ سب آتے ہیں، تو کوئی آدمی پرو سیکولر ویو رکھتا ہو یا کوئی آدمی قادیانیوں کی فرنٹنگ کر رہا ہو، آئی ہیو ٹو اسپیک. میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ایک ہمارا لبرل ہے، سیکولر ہے، وہ قادیانیوں کے حق میں کمپین کر رہا ہو اور میں اس کے خلاف بات کروں اس لیے کہ جناب جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آئین قانون کے مطابق، ابو دیٹ شریعت کے مطابق. اور ایک آدمی دوسری طرف جس نے داڑھی رکھی ہے اور پگڑی پہنی ہے تو میں صرف اس لیے چپ کر جاؤں کہ اس نے داڑھی اور پگڑی پہنی ہوئی ہے، اس کو تو میں زیادہ ایکسپوز کروں گا، زیادہ میں اس پہ بات کروں گا، تو زیادہ اس پہ بات ہوگی کہ نہیں بھائی تمہارے پاس یہ سہولت نہیں ہے. تو واضح کرنا ہوگا، یہ واضح کرنا ہوگا کہ یہ مسلمانوں اور قادیانیوں کی ڈبیٹ تھی.
قادیانیوں اور وہابیوں کی نہیں تھی. یہ دو فرقے آپس میں اسلام کے بات نہیں کر رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2, چندے دینا, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا, اگر یہ ان کے بنیادی عقائد میں ہیں تو پھر واضح کہو کہ یہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں. پھر پتہ چلے گا جب پاکستان سے ہزاروں کیسز ہوں گے نا 295A کے, کہ تم ہوتے کون ہو ہماری تکفیر کرنے والے. اس کے لیے جگر چاہیے, وہ دلیر بندہ ہونا چاہیے, وہ بزدل بندہ نہیں کہ جس کے سامنے آ کے بندہ آ کے کوئی ڈیبیٹ کے لیے آ جائے تو بندہ اندر گھس جائے. تو یہ تو باتیں بہت بڑی بڑی ہیں نا. اور اگر تکفیر نہیں کرنی ہے واضح الفاظ میں تو پھر قادیانی نیریٹو کو پروموٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے وہ اصل چہرہ. اگین میں نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ جتنا زیادہ میں کوشش کر سکوں میں ڈیکورم کا خیال رکھوں, بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ایک ایسے آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جو جناب سیدہ کے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جو جناب سیدہ عائشہ ان کے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چپ کر گیا ہے, اندر سے اس کو ہوگا کچھ نہ کچھ, لیکن یہ خود کہتا ہے اندر کی توبہ تو ہوتی نہیں ہے نا, توبہ تو باہر کی ہوتی ہے. سوال تو بندہ پوچھتا ہے نا کہ توبہ نہیں کی تو میدان میں آؤ نا, دوبارہ تمہیں چیلنج کیا ہے جن چیزوں پہ, زمزم قادری کے کیس پہ, انیکا عتیق کے کیس پہ, باقی کیسز پہ لاؤ ڈاکومنٹ سامنے رکھو, جو تم نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں سارے سامنے رکھو, تم لگ پتا جائے گا. اور اگر خاموش ہو گئے ہو تو پھر اندر کی توبہ نہیں ہے وہ پبلکلی آ کے معافی مانگنی پڑے گی اور بتانا پڑے گا, کیونکہ اللہ عز و جل کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت, ان کی عزت, اہل بیت کی عزت, اصحاب کی عزت, یہ بڑی بڑی عزیز ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارے ساتھ سیکولر کھڑے ہیں, تمہارے ساتھ کون کھڑے ہیں, اس دنیا میں ہی یہ معاملے سارے کلیئر ہوں گے, اور اگلا جہاں تو ہے ہی ہے نا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.